السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، گزشتہ آپ نے مومن کی روح قبض کرنے کے حوالے سے اور کافر کی روح قبض کرنے کے حوالے سے اہم باتیں سماعت کی تھی کہ فرشتے جب روح کو قبض کرتے ہیں تو مومنوں کی روح قبض کرنے کے حوالے سے کیا کیفیت ہوتی ہے، اور کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہے تو کتنی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والسابحات سبحا، اور آسانی سے پھیریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے السابحات کے حوالے سے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو مولا علی فرماتے اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومنوں کی روحوں کے ساتھ تیرتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو مومنوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ الکلبی نے کہا جیسے کوئی شخص پانی میں تیرتا ہو تو کبھی وہ پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور کبھی وہ سطح آب پر آ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے۔ اور مجاہد اور ابو صالح نے کیا کہا، السابحات سے مراد وہ فرشتے جو بہت تیز رفتار گھوڑوں کی طرح تیزی سے آسمان سے اترتے ہیں، جیسے تیز رفتار گھوڑے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تیرنے والا ہے۔ تو اس سے مراد گویا کہ مفسرین اس جانب گئے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ روح کو قبض فرماتے ہیں اور روحوں کے ساتھ تیرتے ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد ستارے، سورج اور چاند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ اپنی مدار میں تیر رہا ہے۔ تو السابحات کے حوالے سے چند مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے جو تفسیر فرمائی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں۔ السابقات فرمایا، یہاں پر مجاہد نے اس حوالے سے کہا کہ جو ابن آدم کی خیر اور عمل صالح کو پہنچنے میں سبقت کرتے ہیں، کیونکہ مقاتل نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں جو ارواح مومنین کو جنت میں لے جانے میں سبقت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود نے کہا کہ یہ مومنین کی روحیں ہیں جو فرشتوں کی طرف سبقت کرتی ہے، یعنی جلدی کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کی رحمت اور کرامت کے شوق میں آگے بڑھتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ مومنوں کی جو روحیں ہوتی ہے وہ جلد سے جلد جانے میں یہ سبقت کرتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم السابقات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر وہ فرشتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچانے میں شیاطین پر سبقت کرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ بنو آدم نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے سابقات۔ تو السابقات کے حوالے سے آپ نے چند باتیں سماعت کی، مگر یہاں پر دیکھیں کہ السابقات کے حوالے سے جو امام ابو منصور نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے نیکیوں کے اندر، اچھائیوں میں ذکر و اذکار کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، فرمایا کہ السابقات سے مراد مومنین کی ارواح ہے، اور ان کو سابقات اس لیے فرمایا گیا کہ جب روحیں دیکھتی ہے، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اخروی طور پر جو اسے انعام ملنا ہے، جو کچھ کا مقام ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ کہا کہ جب وہ روحیں دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا تکریم اور خیر تیار کیا ہے، تو اپنے مقرر وقت سے پہلے اپنے اجسام سے نکلنا چاہتی ہے کہ میں اس مقام تک پہنچ جاؤں، تاکہ وہ اجسام سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ اور تیار کی ہوئی کرامت تک پہنچ جائے۔
اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت، تو وہ یہ چاہتے کہ قید خانے سے نکل کر وہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ اور ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ یہ سبقت موت کے وقت ہوگی، جب نزاع کا وقت ہوگا، موت کا وقت ہوگا، جب مومن کو موت آئے گی تو وہ اس وقت میں اس قیدی کی طرح ہوگا جو قید سے رہائی اور راحت چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت مومن دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا کیا ثواب تیار کیا گیا ہے، بس اس وقت اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اس جسم سے نکل کر اس ثواب تک پہنچ جائے۔ اور کافر جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو کافر دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا کیا عذاب تیار کیا گیا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلنا پسند ہی نہیں کرے گی۔ وہ جب دیکھ رہا ہوگا کہ سامنے تو عذاب ہے، سامنے تو بھیانک وادیہ ہے، تو وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہے گا، اور اس وقت اس کی یہی دنیا یعنی جو جسم کے اندر ہے وہ اس کے لیے جنت ہوگی۔ تو اب وہ یہی کہے گا کہ اپنے عذاب کو دیکھ کر اس جسم سے جدا ہونا نہیں چاہے گی۔ اس کی تائید آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو مومن جو اپنی پوری زندگی عبادت و بندگی میں گزارتا ہے تو وہ تو یہی چاہے گا کہ میں جلد سے جلد پہنچوں، رب سے میری ملاقات ہو جائے۔ اور کافی جس نے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جس نے کبھی اس کی عبادت و بندگی نہیں کی، وہ کب چاہے گا ملاقات کرنے کے لیے؟ تو گویا کہ جو رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ جب مومن موت کے وقت جنت میں اپنے ثواب کو دیکھے گا، انعام کو دیکھے گا، تو اس وقت اس کے روح جسم سے نکل کر جنت میں جانا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے گی۔ اور جب موت کے وقت وہ اپنے عذاب کو دیکھے گا کافر، تو اس کی روح جسم سے نکل کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کریں۔ المدبرات، یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے المدبرات امرا کے حوالے سے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ المدبرات امرا سے مراد فرشتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے چند امور ان کے سپرد کیے، چند کام ان کے سپرد کیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو حکم دیا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور کہا کہ عبد الرحمن نے کہا کہ دنیا میں نظام عالم کی تدبیر یہ 4 فرشتے کرتے ہیں، اور بڑے مشہور فرشتے ہیں، ان کے نام بھی بچے بچے کو یاد ہوتے ہیں اور یاد رکھنا بھی چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد وحی لانا اور ہوائیں اور لشکر ہیں، اور میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش برسانا اور زمین کی پیداوار کا نظام ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو حضرت ملک الموت ہے ان کے سپرد روحوں کو قبض کرنا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تو ان کے سپرد جو ہے وہ سور پھونکنا ہے، اور وہ بغیر کسی اہم امر کے زمین پر نازل نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر دیکھیں المدبرات امرا جو فرمایا، تو اس حوالے سے امام فخر الدین اس حوالے سے فرماتے کہ الناشطات سے مراد مومنین کی ارواح ہے جو نہایت نرمی اور آسانی سے اپنے جسموں سے نکل جاتی ہے، پھر وہ ارواح بشریہ جو تعلق جسمانی سے خالی ہو اور عالم بالا کے ساتھ اتصال کی مشتاق ہوتی ہے، تو جب وہ اجسام کی ظلمت سے نکل جاتی ہے اور عالم ملائکہ اور منازل قدس کی طرف مسرت اور شادمانی کے ساتھ بہت ہی سرعت کے ساتھ جاتی ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ جاتی ہے، اور اس تیزی سے روانہ ہونے کو السابحات فرمایا ہے، تیرنے والیاں، بہت تیزی کے ساتھ جاتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ جاتی ہے، اور السابحات سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا سے وہ متنفر ہونے میں اور عالم علوی کے ساتھ اتصال کی محبت میں ان کی روحوں کے درجات اب وہ بہت مختلف ہوتے ہیں، جس کے جیسے عمل، جس کی جیسی نیکیاں، جس کے جیسے کارنامے، اس اعتبار سے اس کو درجات بھی دیے جاتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو مقامات بھی دیے جاتے ہیں، اور اب جیسا جیسا اس کا معاملہ، جیسی عبادت، جیسی بندگی اس کی اسی سرعت کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جن ارواح کے یہ احوال زیادہ کامل ہوتے ہیں، خوب زیادہ احوال کامل ہوتے ہیں،
تو ان کی عالم قدس کی طرف روانگی اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، اور جن کے احوال کمزور ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، تو پھر فرمایا گیا کہ ان کی روانگی اسی قدر آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ارواح سابقات ہوتی ہے تو جو عالم قدس سے محبت کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ جاتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ جاتی ہے، تو اب اس کی طرف جو ہے تیزی سے عالم قدس کی طرف وہ سبقت کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی ارواح کی قسم کھائی، یعنی ان ارواح کی قسم جو عالم قدس کی طرف سبقت کرتی ہے، تیزی کے ساتھ جاتی ہے، اور تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ پھر یہ بعید بھی نہیں ہے کہ ان ارواح شریفہ جو عالیہ میں جو ارواح ہے جو نیکیاں اور عبادت و بندگی کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہے، کیا یہ واقعہ نہیں کہ انسان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس تیزی کے ساتھ جانے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انسان خواب میں کبھی اپنے استاد کو دیکھتا ہے جو اس کو مشکل پیش آتی ہے، اپنے استاد سے اس کا حل چاہتا ہے، اس کو جو ہے بتا دیتے کہ تمہاری مشکل کا حل یہ ہے، اور اس طریقے سے اس کی مشکل کی رہنمائی کر دیتی ہے۔ بیٹا کبھی خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ ابا آپ بتائیے کہ یہ میرا خزانہ آپ نے کہاں چھپا کر رکھا، والد نے بتا دیا، اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جالینوس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بہت بیمار ہو گیا، بہت سخت علیل ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا، اور طرح طرح کے علاج کرائے، فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب بہت زیادہ سخت علیل ہوا، بیمار ہوا، اپنے علاج کے کرا کے وہ عاجز آ گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے علاج کی پوری کیفیت بتائی کہ اس طریقے سے تم علاج کرو، تو اب اس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا۔ تو اس طریقے سے بھی معاملہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ ارواح شریفہ یعنی نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں جب اپنے بدنوں سے جدا ہو جاتی ہے، پھر اتفاق سے کوئی انسان ان کے پہلے جسم اور روح کے مشابہ ہوتا ہے، تو یہ بعید نہیں کہ اس نیک روح کا اس بدن کے ساتھ تعلق ہو اور وہ نیک کاموں میں اس کی مدد کرے، اور اس معاونت کا نام الہام کہا گیا۔ اور اس کی نظیر کفار اور فجار کی روحوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے مناسب بدن میں برائی کو ڈھونڈتی ہے اور برائی کو ڈالتی ہے، اور اس کو ہی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تفسیر اگرچہ مفسرین سے منقول نہیں ہے، لیکن لفظ اس کا بہت زیادہ اس بات پر احتمال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب روحیں بڑی سبقت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جاتی ہے، نیک بندے ہوتے ہیں جب ان کی طرف واپس لوٹ کر آتی ہے، جیسے آپ کو میں بتاؤں اولیاء اللہ کی ذات والا تبارک، آپ دیکھیں سرکار بندہ نواز یسوع دراز علی رحمہ کو دیکھیں، اور بہت بڑے بڑے بزرگان دین، شیخ سراج الدین جنیدی علی رحمہ کو آپ دیکھیں، اور بہت سارے اولیاء کاملین یہاں پر آرام فرما ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اولیاء اللہ ہے، جب یہ نیک بندوں کی روحیں جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے، فرمایا گیا کہ اب اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کی وفات کے بعد ان کو کرامت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کیسی ہوتی ہے کہ جیسا ان کی وفات سے پہلے ان کو کرامت عطا کی گئی تھی، بس اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے، اس چیز کو یاد رکھیں، ذاتی طور پر فائدہ اور نفع پہنچانے کی بات نہیں کرتا، ان کو جو کرامت اور جو بزرگی عطا کی جاتی ہے، ان کی دعا میں اللہ وہ تاثیر عطا فرماتا ہے، تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے، ڈوبنے والے کو غرق سے نجات فرما دیتا ہے، دشمن کے خلاف مدد فرماتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے، اور ایسے ہی امور ان کی کرامت ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ظاہر فرماتا ہے جو صورت میں ان سے مشابہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کسی ایسی چیز کا سوال کرے جو گناہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور جاہت کی وجہ سے اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہی کوئی کام کوئی فاسق سے ہو، کوئی فاجر سے ہو، کوئی گنہگار ہے، کوئی پاپی ہے، کوئی شرابی کبابی ہے، کافر مرتد ہے، اگر اس سے یہ کام اگر صادر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اگر اس کا سوال وہ کرے اور پورا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ استدراج ہوتا ہے، یہ جادو ہوتا ہے، استدراج ہوتا ہے۔ مگر جب ولی سے کوئی کام ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں، تو ان سے کام اگر ہو جائے تو یہی کرامت ہو جاتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ نیک روحیں بدن سے جدا ہونے کے بعد المدبرات کا مصداق ہوتی ہے کہ جب تدبیر کرنا روح کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس جہان میں تدبیر کرتی ہے، بس جب روح بدن سے جدا ہونے کے بعد اس جہان سے برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اس جہان سے اس جہان کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس کی تدبیر اور تاثیر اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر پاور اور زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم روح کے لیے حجاب ہے۔ انسان کا جو جسم ہے
روح کے لیے حجاب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جب سورج ہوتا ہے اس کی تپش بہت زیادہ ہے، مگر جب وہ چلتے چلتے اگر سامنے بادل آ جائے تو بادل اس کے لیے حجاب ہو جاتا ہے، اس کی تپش پوری ختم ہو جاتی ہے، مگر جیسے وہ بادل سے باہر نکل جاتا ہے تو پوری جگہ پر اس کی تپش پھیل جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی روح اس کے جسم میں رہتی ہے، وہ حجاب کے طور پر ہوتی ہے، اور جب وہ روح نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ حجاب و پردے ہٹ جاتے ہیں اور اس میں وہ طاقت و قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا آج کی گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، جو دنیا کی اپنی زندگی عبادت میں گزارتے ہیں، تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد وہ اپنے موت کے وقت وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے، جنت کو سجائے رکھا ہے، اور وہ اللہ سے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ موت کا وقت ہے، بڑا کٹھن وقت ہے، اور وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آخرت میں جو اس کو عذاب ہونا ہے وہ جہنم ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، تو اب وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اور میں دنیا میں رہوں۔ تو اس لیے عبادت و بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے تاکہ موت کا وقت بھی آئے تو بڑا حسین لمحہ ہو، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے جانا ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جو انعام عطا فرمائے گا تو یہ دنیا کی مختصر سی زندگی جو مومن کے لیے قید خانہ فرمائی گئی ہے، مگر آخرت جو ہے وہ جنت ہی جنت ہوگی۔ اس لیے عبادت و بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ آئندہ انشاءاللہ قیامت کے احوال اور قیامت کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔